تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ روزے کی نیت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ نیت ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن نیت کے ہمارے ہاں جو الفاظ آئے بابی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے، نبی پاک کی ساری زندگی سے اور صحابہ سے منقول نہیں ہے کہ وہ روزے کی نیت پنجابی میں، اردو میں یا مخصوص دعا پڑھ کے کرتے ہیں۔ نیت وہی آپ نے دل میں سوچا میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی ہماری نیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سحری کھانے کا حکم دیا ہے، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اب سحری کھانی کب ہے؟ ہمارے ہاں رات کو 2 بجے سحری کھا لیتے ہیں جی، 2 بجے سو گئے، چلو جی ٹھیک ہے 8-10 بجے اٹھ کے فجر پڑھ لیں گے، تو رات کو کھا لی۔ یا یہ ہے کہ 2 بجے اگر کھانا آپ نے کھایا ہے، 12 بجے کھانا کھایا ہے، تو سحری کھانے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، اور سحری افضل یہ ہے کہ آخری وقت میں کھائی جائے۔ صحابی بیان کرتے ہیں زید بن ثابت کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، اور سحری کھانے کے بعد ہم ڈائریکٹ فجر پڑھنے آئے۔ پوچھا گیا کتنا فاصلہ تھا، تو فرمایا کہ 50 آیتیں اس دورانیے میں پڑھی جا سکتی تھی، یعنی اتنا وقفہ ہو سکتا ہے سحری کا اور نماز کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کھانے میں جو حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں ہمارے لیے بے شمار، کہ کمزوری زیادہ نہ ہو جائے، انسان بیمار نہ ہو جائے، تو ان حکمتوں کو جانتے ہوئے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ رات کو 12 بجے کھا لینا، 11 بجے کھا لینا کھانا، اور صبح کہنا جی مجھے تو بھوک نہیں لگی، تو جب آپ رات کو تاخیر سے کھائیں گے تو پھر سحری کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ کہ اگر آپ سحری کھا رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری وقت میں سحری کھانا یہ افضل عمل ہے۔ یہاں تک اجازت دی کہ اگر تم میں سے کوئی سحری کھا پی رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو اور اذان شروع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا پینا مکمل کر لے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرام سے سوئے رہے اور جب 5 منٹ پڑے ہوں تو آرام سے اٹھیں اور جناب اذان ختم بھی ہو گئی ہے تو 5 منٹ بعد تک کھائی جا رہے ہیں۔ یہ صرف اجازت ہے اس آدمی کے لیے جو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، گھر میں سحری لیٹ تیار ہوئی اور کچھ نوالے ابھی باقی تھے، اذان شروع ہو گئی تو وہ جلدی سے اپنے اس کھانے کو مکمل کر لے۔ ایک خاص جو بات ہمارے لیے رکھی کہ روزے کی حالت میں جو آدمی بھول کے کھا پی لے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ روزے کو مکمل کرے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو اللہ رزق دے رہا ہے، اس کو اللہ کھلا پلا رہا ہے۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کے کھا پی لے گا اس کا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام ہم سے ہو جائے جس میں ہمارا اختیار نہیں تھا، تو اس کام کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کیا عرض کیا، کوئی بھی ایسا کام آپ کو قے آگے، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو رمضان میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قے آ جائے وہ روزے کو مکمل کرے اور اس کی قضا نہیں دے گا۔ جو جان بوجھ کے قے کر دے گا، واؤنٹنگ جان بوجھ کے کرے گا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ رمضان کے بعد قضائی کے طور پہ روزہ رکھے گا۔ تو قے آنے سے اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر قے آنے کے بعد پانی اتنا زیادہ نکل گیا ہے اور کمزوری واقع ہو گئی ہے، کوئی صحت بگڑ گئی ہے، تو پھر روزہ توڑ دینا اس کا بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن صرف قے آنے سے یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اور روزے کی حالت میں اس کو مخصوص ایام شروع ہو گئے تو وہ روزہ فوری طور پہ توڑ دے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی خواتین کو اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے بعد وہ اپنے ان روزوں کی جو کمی تھی، جو رہ گئے تھے، وہ قضا میں رکھ کے وہ کمی پوری کر لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر کرنا چاہتا ہے، روزہ اس نے رکھ لیا اور اس کو کوئی خبر ملی، کوئی فوتگی ہو گئی، اچانک جانا پڑ گیا اور اس کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں میرے لیے سفر کرنا مشکل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر کے دوران روزے کو توڑا ہے، خود توڑا ہے آپ نے۔ حضرت انس جو آپ کے خادم خاص تھے، سفر کرنے لگے، پہلے کھانا منگوایا اور کھانا کھایا، روزے کو توڑ دیا۔
مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سفر وہ ہے کیسا. سفر کسی خاص مقصد کے لیے ہوگا، ضرورت کے تحت ہوگا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کاروباری آدمی ہے اور روزانہ ہی وہ سفر پہ جائے تو وہ کہہ دی کہ میں روزے چھوڑ دوں. اسی طرح ایک جو خاص مسئلہ ان خواتین کا ہے جو خواتین حمل سے ہوں یا جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، مرضیہ خواتین، تو ان کے لیے بھی دین میں اجازت ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ دیں. حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں، تمام کی تمام صحیح حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. تاہم فقہا میں یہ بحث موجود ہے کہ جو روزہ یہ چھوڑیں گی کیا یہ ہمیشہ کے لیے ان سے ختم ہو گیا یا یہ قضا دیں گی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ ایسی خواتین جو حاملہ ہوں، جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، بچوں کو دودھ چھوڑانا یہ ان کے لیے مشکل ہو، بچے کی صحت بگڑنے کا خطرہ ہو، تو ایسی خواتین پر روزہ قضائی میں بھی نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں گی اور مسکین کو روزے رکھوا دیں گی. ان کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو گیا. تو ایسی خواتین. مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اور اس کے نیچے اقوال نقل کیے ہیں کہ جو خواتین ہمت رکھ سکیں اور وہ ان روزوں کو قضائی دے سکیں تو یہ افضل عمل ہے. لیکن پورا مہینہ اگر روزے چھوڑ دیے تو ان پورے مہینے کے روزوں کو مسلسل رکھنا یہ ایک خاتون کے لیے مسئلہ تو ہے اور شریعت نے اس کے لیے آسانی دی ہے. آخری بات، جو بہت ہی ضعیف لوگ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اب مریض کو حکم یہ دیا کہ مریض روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد قضائی دے لے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن اگر کوئی دائمی مریض ہے، ہمیشہ ہی جس کا مرض ہے، شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو جان کا خطرہ ہے یا اور مرضیں ہیں، تو ایسا آدمی اپنی جگہ پہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتا ہے. دائمی مریض یا بہت ہی بوڑھا آدمی وہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتا ہے. اب جو روزے رکھوانے ہیں وہ آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ اس کا اختیار ہے. ہم ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا اس کو دیں گے. اب اس کی قیمت کتنی ہے، فدیہ کتنا ہے، اس کا کوئی مختلف اگرچہ روایتیں ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا دیا جائے. ایک مسکین کا کھانا، اور مسکین کا کھانا وہ ہوگا جو ایوریج میں ہمارے گھروں میں بنتا ہے. ڈیفنس کا آدمی اپنی فیملی کے سحر افطار کی پرسنٹیج نکال کے پر ہیڈ کا حساب لگا کے وہ مسکین کو دے گا، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنے گھر کے سحر افطار معمولات کا جائزہ لے کے جتنا ایک آدمی کے کھانے پینے پہ خرچ آتا ہے وہ غریب کو دے گا. وہ 8,000 بنے، وہ 10,000 بنے. آپ کسی آدمی کو اپنے گھر میں بلا کے سحر افطار بھی کرا سکتے ہیں، کسی کو راشن لے کے بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں. یہ چند روزے کے بارے میں مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ جو بابرکت ساعتیں آ رہی ہیں اللہ کرے کہ ہم متحرک ہو جائیں اور ہم اپنی اصلاح کر کے اپنی بخشش کروا سکیں، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکیں. اور وہ تبدیلی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود اس کی تیاری کے لیے، اصلاح اپنی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اللہ رب العزت ہماری زندگی میں یہ سعادتیں، یہ خیر و برکات کے لمحے بار بار ہمیں نصیب کرے اور ہمیں ان کا کما حق ہو، ان سے مستفید ہونے کی، ان کی قدر کرنے کی اور ان گھڑیوں سے فوائد اٹھانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.